کچھ دن پہلے کہ آپ کیا کر آپ نے 4 نکات دیے تھے کہ یہ 4 نکات ہیں، یہ وے آؤٹ ہے، 5 یہ وے آؤٹ ہے. جی سر. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیسے وہ 5 نکات کیسے وے آؤٹ کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں دیکھ رہا تھا رضا ربانی صاحب نے بھی یہ ایک لیٹر لکھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے امیر عباس صاحب کہ اس وقت جو پاکستان میں ایشو صرف پی ٹی آئی کی سیاسی اسپیس گم ہونے کا نہیں ہے، اس وقت سیاسی اسپیس کم ہونے کا ایشو ہے. یعنی نہ تو نون لیگ کے پاس کوئی سیاسی اسپیس ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس ہے. اس وقت ملک اتھارٹیرین رجیم ہے، اور اس میں جو اقتدار میں شامل جماعتیں ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ، زیادہ میجورٹی ایسی ہے جو اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ ایسی آوازیں نہیں ہیں جو آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، آزاد عدلیہ، آزاد الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل کیسز کے خاتمے کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہو سکتے، تو ایسی بات نہیں ہے. ہر جماعت میں دوست ایسے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس واپس لی جائے. اس وقت جو میں نے جو وہ نکات بیان کیے ہیں وہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے، وہ اوور آل پوری ملک کی جماعتوں کے لیے ہیں کہ تاکہ آپ انگیز تو ہوں. وہ ایک ایسا مینیو ہے جس کو بیٹھ کے آپ کھانے کی میز پہ آپ بیٹھ تو سکتے ہیں. ہر جماعت کی مختلف ڈیمانڈز ہیں، لیکن کم سے کم لاکھ اختلافات ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتیں جمہوریت کی بحالی پہ، آئین کی سپرمیسی کے اوپر، آزاد الیکشن کمیشن اور آزاد عدلیہ، ان سب کے اوپر تو اکٹھی ہو سکتی ہیں. اور پھر تمام جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ سے مل کے بات کرنی ہوگی، اور اس سے پہلے قوم کو ایک وعدہ دینا ہوگا کہ فوج کی انگلی پکڑ کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. پھر ہی پاکستان میں حالات نارمل ہوں گے. ابھی پاکستان میں حالات بہت اب نارمل ہیں، اور ان کو نارملسی کی طرف جاتے ہوئے بھی بہت ٹائم چاہیے ہے. پی ٹی آئی کی ایک سیاست میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کی سیاست میں جو ایک چیز کی ایبسنس ہے وہ عوامی مسائل. ابھی تک دیکھیے عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے رہائی کی بات نہیں کی، اور اس کی وجہ ہے انہوں نے آئین کی بحالی کی بات کی ہے، جمہوریت کی بات کی ہے، آزاد عدلیہ کی بات کی ہے کہ جب اگر یہ نظام ٹھیک ہوگا تو پھر تو عمران خان صاحب کے صحیح، کیسز یا ابو شاہ بی بی کے کیسز جو خود ہیں بخود ہی وہ ایک ختم ہو جائیں سائڈ پہ ہو جائیں گے. گے. لیکن ابھی اب ایشو رات کو صرف یہ ہے جو کہ رات کو فیصل بھائی، جو رات کو خبر آئی کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی نے علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی ایک مقدمہ قائم کر دیا ہے، اور ان کو بھی آج طلب کر رکھا تھا صبح 11:30 بجے لاہور میں. اب کیا بہنیں بھائی کے لیے بات بھی نہیں کر سکتی؟ بھائی تو پہلے اندر ہے، بیوی بھی اندر ہے، بہنیں اگر بات کریں گی اور کہیں جلی کٹی بات سخت بھی کر دیں گی تو اب اس کے اوپر بھی پکڑ دھکڑ ہوگی. نہیں، وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان کو آئین، قانون، ضابطے، اصول کے اوپر تو نہیں چل رہا نا. اتھارٹیرین رجیم ہے، وہ تو شخصی ایک ایسا اتھارٹیرین رجیم ہے جس کو جو ہے آپ جس کا دل چاہتا ہے وہ موڑ دیتا ہے. ڈنڈا چلا جا رہا ہے اپنا، جس طرح سے کوئی آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو عدالت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وکالت کی ضرورت نہیں ہے، جس کا تو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، یا ان کی بشرا بی بی کے یا جن کے اوپر ہیں، وہ کیا ہیں؟ کیا وہ کیسز سیاسی بنیادوں پہ؟ ظاہر ہے سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہے. وہ سیاسی بنیادوں پہ ہیں، وہ کہ قانونی بنیادوں پہ تو نہیں ہے نا جی. قانونی بنیاد پہ ہوتی تو وہ ایک دن نہیں چل سکتا. وہ تمام جو بشرا بی بی اور عمران خان پہ کیسز ہیں، قانونی طور پہ تو ان میں سخت ہی نہیں ہے کہ وہ چل سکیں. کیسز کی آپ نے بات کی تو عمران خان صاحب کو گرفتار رکھنے میں کی جو وہ جس طوطے میں جان ہے، وہ ہیں تو سارے مقدمات ہی. اس کا مطلب ہے کہ مقدمات اس لیے ختم نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو جیل میں رکھنا ہے. پھر ایکویژن تو یہ بنے گی. ڈیفینیٹلی جو ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا تو پھر یہ حکومت کا آخری دن ہوگا. جس دن عمران خان ڈالا کے دروازے پہ آ گئے ہاں، تو پھر تو وہ پولیٹیکلی اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ بوتل میں قید نہیں ہو سکتے.